قولی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تھوڑے مال والے کا زیادہ کوشش کرنا، اور صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کا نفقہ تم پر واجب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کم مال والے کی طرف سے ہوتا ہے۔ زیادہ محنت مشقت سے کما کر اگر وہ تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ اگر آپ پیچھے الفصل الاول کی حدیث نمبر 1 دیکھیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یا یہ کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے، اور ابتدا اس سے کرو جن کی کفالت تم پر واجب ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غنا کی حالت میں دیا جانے والا صدقہ زیادہ بہتر ہے، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مال کی کمی کی حالت میں دیا جانے والا صدقہ زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا ان دونوں حدیثوں میں باہم کوئی تضاد ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ صدقے کا اجر مال کی کثرت یا قلت یا کسی شخص کے امیر یا غریب ہونے سے نہیں، بلکہ اصل بات دل کی حالت ہے، نیت ہے، کوشش ہے۔ ایک درجہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مقربین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کے اندر غنائے مال کے علاوہ غنائے نفس بھی ہے، اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین کے مطابق صدقہ کرتے ہیں۔ مقربین کا درجہ کون سا ہے؟ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے عن ظاہر غنم صدقہ نہیں کیا، پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ دے دیا، کیونکہ ان کو پیچھے کی فکر ہی نہیں تھی۔ پیچھے والوں کا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر رکھا تھا، لہٰذا جو کچھ تھا ان کے پاس، جتنا تھا سارا دے دیا۔ لیکن ہر شخص کے اندر یقین، ایمان، توکل اس درجے کا نہیں ہوتا، اس لیے سب کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ لہذا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صدقہ دیں لیکن ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کریں، اور اتنا باقی رکھیں کہ جس سے ان کے گھر والوں کی کفالت بھی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ دے بیٹھے اور اس کے بعد کفے افسوس ملنا شروع کر دیں اور دیا ہوا بھی گنوا بیٹھے، دے کے بھی دینے کے بعد پھر دل کی بے پرواہی کی بجائے دل کی بے چینی عام ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تو پھر وہ صدقہ فائدہ مند نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے حالات کو خود جانتا ہے، اپنی طبیعت کو بھی جانتا ہے۔ ایک شخص ہے جو سب کچھ دے کر بھی سمجھتا اس نے کچھ نہیں کیا، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو تھوڑا سا دے کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اصل میں پھر بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو نفس کی بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، دے کر انسان بے پرواہ ہو جائے، اس بات کا غم نہ کھائے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا میرا کیا ہوگا، یا آئندہ کیا بنے گا۔ اس کے اندر غنائے مال بھی ہے اور غنائے نفس بھی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر غنائے مال نہیں، غنائے نفس ہے، کچھ اپنے لیے رکھا اور کچھ آگے دے ڈالا۔ تو یہاں پر جسے افضل صدقہ قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہد المقل، کم مال والے کا زیادہ محنت کرنا یا کوشش کرنا۔ کسی کے پاس بس پہننے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے باریک سے ٹاپس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس۔ اب ایک شخص کے پاس 1 کلو سونا ہے، اب 1 کلو سونے والا اگر اس میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تھوڑی بہت اور باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ کر کے گنواتا نہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں دوسرے شخص کا وہ قلیل مال خرچ کرنا بھی بعض اوقات اجر کے اعتبار سے دوسرے سے آگے لے جائے گا اس کو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی اتنا۔ اور پھر دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی بات آخر میں کہی گئی کہ ابتدا اس سے کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه احمد والترمذي والنسائی وابن ماجہ والدارمی اسنادہ صحیح۔ وعن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقة على المسكين، مسکین پر صدقہ کرنا، صدقہ کرنا ہے بس۔ وہی علی ذی الرحم، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا سنتانی، دوہرے اجر کا باعث ہے۔ صدقتن، صدقے کا بھی، وصلتن، اور صلہ رحمی کا بھی۔ اسے حدیث کی بہت سی کتابوں نے روایت کی اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسکین کو خیرات دینا ایک ہی صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو گویا افضل صدقہ کیا ہے کہ انسان پہلے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، قریب والوں کو دے. وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار فقال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت عالم. رواہ ابو داود والنسائی اسنادہ صحیح. وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں جاء رجل آیا ایک شخص الی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فقال تو کہنے لگا اندی دینار میرے پاس ایک دینار ہے. فقال تو آپ نے فرمایا انفقہ خرچ کرو اس کو علی نفسک اپنی ذات پر. قال اندی آخر کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی. قال انفقہ علی ولدک فرمایا خرچ کرو اس کو اپنی اولاد پر. قال اندی آخر پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال انفقہ علی اہلک فرمایا اسے خرچ کرو اپنے گھر والوں پر. قال اندی آخر کہنے لگا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال انفقہ علی خادمک فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو. قال عندی آخر کہنے لگا ایک اور بھی ہے میرے پاس. قال انت عالم فرمایا تم زیادہ جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. رواہ ابو داود والنسائی اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا. اسنادہ صحیح سند صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے. آپ نے فرمایا خرچ کر اس کو تو اپنی ذات پر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو تو اپنی اولاد پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کر. اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اب تو زیادہ جاننے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح قریب سے دور تک، چھوٹے سرکل سے بڑے سرکل تک کس طرح ترتیب بتائے گی. سب سے پہلے انسان کا اپنے مال پر اپنا حق ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے، رہن سہن، کپڑے کا انتظام کرے، یعنی اپنی ذاتی ضرورت مقدم ہے. پھر اس کے بعد اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اور پھر خادموں کی. بہت سے لوگ اپنے خادموں یا اپنے قریب والوں کو کچھ نہیں دیتے، دور دور صدقہ کرتے ہیں کہ ان کو تم تنخواہ دیتے ہیں. تو خواہ آپ تنخواہ دیتے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کے خیر، احسان اور بھلائی کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اور پھر انسان کو اپنی سوچ سمجھ سے کام لینا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر بات صرف پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، خود بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں، خود بھی سمجھ سے کام لیتے ہیں. کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، خود انحصار، خود پر انحصار کرنے والا. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ، دوسروں پر انحصار کرنے والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ، باہم ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے لوگ. یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہتر کون ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ یا انٹر ڈیپینڈنٹ؟ ایک شخص ہے بس ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے والا، خود مختار، اور ہر چیز اپنی عقل سے سوچ کے کرنے والا. دوسرا ہے ہر کام پوچھ پوچھ کے کرنے والا، بدھو کا بدھو، کوئی کام خود نہیں آتا کرنا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا. یہ دونوں ہی درست طریقے نہیں ہیں. ٹوٹل انڈیپینڈنس بھی درست نہیں کیونکہ آپ اکیلے ہیں، ایک دماغ ہے آپ کا، آپ غلطی کر سکتے ہیں. اور ٹوٹل ڈیپینڈنس بھی درست نہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے. اصل بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ امرہم شورا بینہم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرنا. یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے سوال جو ہیں یہ سارے باہم مشورے کے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بتا دے کہ یہ کر لو، پھر یہ کر لو، اچھا یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ گنجائش بھی چھوڑی جائے گی کہ اچھا اب اپنے حالات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، صرف مسئلہ یا فتویٰ تو کافی نہیں، اب تمہیں زیادہ پتا ہے، اصول تمہیں دے دیے گئے ہیں، آگے خود بھی کچھ سوچو. تو یہی طریقہ بہتر ہے، انسان مشورہ بھی کرے اور ساتھ اپنی عقل سے بھی کام لے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوه رجل معتزل فی غنیمۃ له یؤدی حق اللہ فیها الا اخبرکم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رواہ الترمذی والنسائی والدارمی واسنادہ صحیح. وعن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو،
بخیر الناس लोगों में सबसे बेहतरीन की, रजुलन एक शख्स, मुमसिकुन थामने वाला पकड़ने वाला, बिइनानी लगाम, फरसिही अपने घोड़े की, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अला उखबिरुकुम क्या ना मैं बताऊं तुमको, बिल्लज़ी वो शख्स या उसके बारे में जो, यतलूहु पीछे आता है उसके यानी उसके बाद नेक्स्ट, रजुलन एक शख्स, मुअतज़िलुन अलग रहने वाला, फी गुनैमतिन लहू अपनी बकरियों में, युअद्दी अदा करता है, हक़ अल्लाही अल्लाह का हक, फीहा उनमें, अला उखबिरुकुम क्या मैं न बताऊं तुमको, बिशर्रिन नास लोगों में बदतरीन के बारे में, रजुलन ऐसा शख्स, युसअलु बिल्लाही अल्लाह के नाम पे सवाल किया जाता है, वला युअती बिही और वो उसके नाम पर देता नहीं। रवाहु तिर्मिज़ी, इसे तिर्मिज़ी और नसाई और दारमी ने रिवायत किया, हदीस की सनद सही है। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको बतलाऊं सबसे बेहतर आदमी कौन है, ये वो आदमी है जिसने अल्लाह की राह में लड़ने के लिए या अल्लाह के रास्ते में अपने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई। फिर आपने बताया क्या ना बताऊं तुमको, वो शख्स जो दर्जे में उससे करीब है या उसके बाद आता है, अगला नंबर उसका है, वो शख्स जिसने अपनी चंद बकरियों के साथ गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है और वो उन बकरियों में से खुदा का हक अदा करता है। फिर आपने फरमाया क्या ना बताऊं मैं तुमको सबसे बुरे शख्स के बारे में, ये वो है जिससे अल्लाह के नाम पे मांगा जाता है और वो नहीं देता। अब इस हदीस में एक बेहतरीन शख्स की बात की गई कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन है, ये वो शख्स है जिसके हाथ में उसके घोड़े की लगाम है, हुक्म का मुंतजिर है, पाबरिकाब है, अटेंटिव है, हर लम्हा अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है, कुछ भी देर नहीं लगाता, जब हुक्म मिले जब पुकारा जाए फौरन निकल पड़ता है, कोई बहाना नहीं, कोई उज़र नहीं, बल्कि तैयारी करके रखता है। अब जाहिर है कि उस जमाने में अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कई तरीके थे, जिनमें से एक जंग के लिए निकलना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बेशुमार गज़वात हुए और मदीना की जिंदगी में कोई महीना शायद ऐसा गुजरा हो कि जिसमें कोई ना कोई जंग ना हो। इन्हें कसरत के साथ आपको मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को भेजना पड़ा, खुद भी तशरीफ ले गए। अब ऐसे में जरूरत किस बात की थी कि वो लोग मयस्सर हों जो इस काम के लिए निकल सके, ये उस दौर की जरूरत थी। किसी और दौर में जबकि जिहाद फी सबीलिल्लाह का ये तरीका मौजूद न हो तो भी यहाँ न जंग का लफ्ज है न ही जिहाद का लफ्ज है, फी सबीलिल्लाह का लफ्ज है। अल्लाह का रास्ता मुराद, यानी अल्लाह के दीन की खिदमत का कोई भी काम जो किसी भी मौके पर किसी के हिस्से में जिस तरह भी आ जाए, तो वो शख्स जो इस काम के लिए हम वक्त तैयार है, हम वक्त ऑल द टाइम, ना सुस्ती ना देर। जैसे जंग उहद में आपको मालूम है कि लोग जख्मों से चूर थे, सदमा था, जज्बाती सदमे का शिकार भी थे, जिस्मानी तौर पर भी निढाल थे। 70 से ज्यादा लोग एक बस्ती में शहीद हो चुके थे, घर घर में मौत थी, क्या आलम होगा। लेकिन जब अगले ही रोज आप बुलाते हैं अल्लाह के रास्ते में तो लोग जख्मों से चूर निकल पड़ते हैं, वैसे के वैसे निकल पड़ते, देर नहीं लगाते। ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये इस ज़हन साजी के जरिए, सोच बदलने से। इनफिरू खिफाफन औ सिकालन, हल्के हो या बोझल निकलो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा शख्स जो हर लम्हा कान लगाए हुए है और यूं लगता है कि जैसे घोड़े की लगाम बस थामे हुए। आप कभी घोड़े की रेस देखिए, जब वो बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार होते हैं तो कोई सीन याद आया कैसे होता है? वो सीन जरा सोचें कि जब रेस के लिए घोड़ों को लगाम खींच के रखा जाता है और जो ही सीटी बजती है तो सब दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही कैफियत है इस शख्स की कि यूं लगता है जैसे अल्लाह के रास्ते में बस घोड़ा दौड़ाने के लिए तैयार खड़ा, लगाम हाथ में ली हुई है। ये नहीं कहा कि पांव रखे हुए हैं, पांव रिकाब जिसको हमारे मुहावरे में ज्यादा एफिशिएंट शख्स के लिए, यहाँ उसने तो लगाम भी पकड़ी हुई है कि जिस वक्त हुक्म होगा फौरन दौड़ा देगा। इतनी तैयारी, हर दर्जा तैयार। इसको जरा अपने ऊपर लेकर देख, जब अल्लाह के दीन के लिए कोई जिम्मेदारी हम पे डाली जाती है या कोई काम हमारे जिम्मे में आ जाता है या कोई जरूरत हमें पुकारती तो हम कैसे निकलते हैं? ठीक है, हम बिल्कुल बयान ही लफ्जी मानों में घोड़े पे सवार होकर लगाम पकड़ने वाले तो नहीं, लेकिन लगाम पकड़ के रोक के तैयार होकर रखना अपने आप को क्या है कि हर दम तैयार है, हर लम्हा तैयार है। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हल्के हो या बोझल हो, तैयार हैं। और फिर अगर इस हदीस को समझने के लिए सूरत कहफ का इब्तिदाई हिस्सा याद कर लें
کہ یہ تیار وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر شدید طرح کی تڑپ ہو انسانوں کے لیے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ پہلا درجہ ہے فتنوں کے دور میں، پہلا درجہ. دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ موقع تو نہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ جہاد ہے، اور نہ ہی کہیں کوئی صورت کسی اصلاح کی، انتہائی بگاڑ کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل. تو پھر دوسری سنت کیا تھی، کیا کرنا چاہیے؟ پھر غار میں پناہ لینا. بالکل یہ حدیث اس کے مطابق ہے کہ پھر انسان جب دیکھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے تھوڑی سی، اور کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جا کے بیٹھ جائے اور ان بکریوں میں اللہ کا حصہ نکالے. ظاہر ہے کہ جہاں بکریوں کی پیداوار بڑھے گی. تو دوسرے درجے پہ کون شخص ہے جو کام بالکل اور کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص بالکل تیار بیٹھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور دوسرا شخص بکریاں لے کے کونے میں گوشے میں جا کے بیٹھ گیا اپنا ایمان بچانے کے لیے. وہ درجے میں نمبر 1 ہے، لیکن فوراً بعد اس کے اس کا درجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اب دنیا کو چھوڑ کر ایک محدود زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ وہ تنہا لڑنے کے قابل نہیں. اب کیونکہ لڑائی بھی تو اکیلے نہیں ہوتی نا، یا کوئی جہاد یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی دین کی خدمت تنہا نہیں ہو سکتی. تو ایسے میں پھر انسان کم از کم اپنے آپ کو محفوظ کرے. اور پھر تیسرے درجے پہ وہ شخص ہے جو انتہائی بدترین ہے، جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ دینے سے انکار کر دے. ابھی ایسا فتنے کا زمانہ نہیں آیا کہ لوگوں کو کچھ بتانے کی بجائے یا سنانے کی بجائے ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں. الحمدللہ اب بھی اللہ کے بہت سے بندے آپ کے منتظر ہیں کہ جن کو اگر تھوڑا سا بھی کچھ بتایا جائے، تھوڑا سا بھی ان کو اللہ سے ملایا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر، ان کا قصور بس اتنا ہے کہ ان تک پیغام پہنچا نہیں، اگر پہنچ جائے تو وہ دیر نہ کریں. کئی لوگوں کو بالکل شعور نہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت سو سے آگے نکل جاتے ہیں. اگلی حدیث وعن ام بجید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد السائل ولو بظلف محرق رواہ مالک والنسائی وروى الترمذی وابو داود معناہ. حضرت ام بجید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو کچھ دے کر واپس کرو، اگرچہ وہ بھنا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. پیچھے حدیث گزر چکی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو جلا کے کچھ دیا جائے، مطلب یہ کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور کچھ چیز خراب ہوگی اور کچھ باقی استعمال کے قابل بھی تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے. نہ دینے سے کچھ دینا بہتر. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فعیذوہ ومن سأل باللہ فآتوہ ومن دعاکم فأجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي اسناده صحیح. وعن ابن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استعاذ جو پناہ مانگے منکم تم سے باللہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے ساتھ فأعیذوہ تو پناہ دے دو اس کو. ومن سأل اور جو سوال کرے باللہ اللہ کے نام پر فآتوہ تو عطا کرو اس کو، دو اس کو. ومن دعاکم اور جو دعوت کرے تمہاری فأجیبوہ تو قبول کرو اس کو. ومن اور جو صنع کرے الیکم تمہارے ساتھ معروفاً کوئی نیکی فکافئوہ تو بدلہ دو اس کو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پھر اگر تم نہ پاؤ مَا تُكَافِئُوهُ جس سے تم اسے بدلہ دے سکو فَادْعُوا لَهُ تو اس کے لیے دعا کرو. حَتَّى تَرَوْا یہاں تک کہ تم سمجھو ان یہ کہ قد تحقیق کافأتموہ تم نے بدلہ دے دیا اس کو. رواہ احمد اس کو احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسنادہ صحیح اس کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے واسطے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر سوال کرے تم اس کو دو، اور جو شخص تم کو دعوت میں بلائے تو اس کو قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. یہ حدیث کس باب کے تحت آئی ہے؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے؟ افضل الصدقہ. تو یہ صدقے کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں. کیا قسم ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو پناہ دینا، کسی کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی دوسرے پر احسان کی ایک قسم ہے.
یعنی صدقہ ہمیشہ مال کا نہیں ہوتا، کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر خوف کا شکار ہے، غم میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، ایسے شخص کی آگے بڑھ کر مدد کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَآتُوهُ، صدقے کی ایک اور قسم کیا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگے اسے کچھ دے دو۔ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیسے صدقہ؟ کون بتائے گا کہ یہ کیسے صدقہ؟ کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کا دل رکھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اسی کو بلائے گا جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، جس سے وہ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوگا، جس سے اسے محبت ہوگی، تو محبت کا جواب کس سے دو؟ محبت سے دو۔ اور یہاں محبت کا جواب محبت سے دینا کیا ہے؟ دعوت قبول کر لینا۔ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے تم پر، فَكَافِئُوهُ، تو تم اس کا بدلہ اس کو دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تمہارے پاس، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، صلاحیت نہیں کہ ہم اسے لوٹا سکیں۔ اور خاص طور پر جو مسکین، محتاج، غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کے لیے ان کو کچھ دے رہے ہیں، ان پہ صدقہ کر رہے ہیں، تو اب وہ واپس کیسے لوٹائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب حکم تو سب کے لیے، کافئوہ، سب کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بے بس ہوتا ہے احسان کا بدلہ چکانے سے، ایسے میں کیا کرے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، حل بھی بتا دیا، ورنہ اگر صرف اتنی بات ہوتی تو انسان کتنی مشکل میں پڑ جاتا۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی آ کے آپ کی خدمت کر دیتا ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے، اور آپ بیمار ہیں، آپ میں ہمت ہی نہیں کہ پلٹ کے اس کی خدمت کریں، پھر کیا کریں گے؟ کوئی بھی ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ بدلہ اتارنے کے قابل نہیں، یا یہ کہ کسی کا احسان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ واقعی دنیا کی کسی چیز سے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو اب کیا کریں؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، مَا تُكَافِئُوهُ، جس سے تم اس کو بدلہ دے سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو۔ کب تک دعا کرو؟ صرف ایک بار نہیں، ایک بار، دو بار، 3 بار، کئی بار، اتنی دیر تک، حتیٰ ترو، یہاں تک کہ تم دیکھو، تمہیں اطمینان ہو جائے، ان قد کافأتموہ، کہ تم بدلہ دے چکے اس کو، یعنی جب تک تمہارا دل سکون نہ پا جائے۔ اب اس میں انسان بعض اوقات دوسرے کا اتنا زیر احسان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگ کے، 2 دفعہ دعا مانگ کے اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ لگتا نہیں ابھی بھی میں نے حق نہیں ادا کیا۔ جیسے والدین ہیں، اب ساری زندگی بھی والدین کے لیے دعائیں مانگے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا مانگے، تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے کیفیت کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک شخص نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ حج کرا دیا تو میں نے بدلہ دے دیا اس کی احسان کا، اور میں ایک رات کا بھی نہیں دیا جو تمہارے لیے جاگی تھی۔ تو 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، فکر کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، اور کتنے خلوص سے وہ دعائیں مانگتی ہے ماں، پلٹ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ایک آدھ دفعہ کہیں دعا کر کے یا کوئی سال میں 1 دفعہ برسی بنا کے ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، تو ایسے میں پھر کیا ہے؟ جب تک ہم خود زندہ ہیں آخر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے محسن ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا دے گا، کیونکہ مکافات عمل کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی انسان کی زندگی میں مشکلات لاتی، یہ مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل کا لفظ کبھی سنے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، سمپل ورڈز میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی کے لیے اچھا سوچے اور اس کو اچھا بدلہ نہ ملے اس کا، کوئی شخص کسی کے ساتھ ہمدردی رکھے اور اللہ اس کا بھلا نہ کرے، کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور نہ کرے، کوئی کسی کی مدد کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو کسی کا دکھ اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے دور کرتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بے لوث ہو کر، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ نیکی کر کے فوراً صلہ چاہنے لگتے ہیں، ہم کو نیک کام کریں تاکہ اس سے، مثلا ہم گھر میں قرآن پڑھیں تاکہ گھر میں برکت آئے، فوراً حساب کتاب کے بدلے میں کرتے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو یہ مل جائے، یہ قرآن خوانی کریں تو یہ نتیجہ نکل آئے، یہ ہم کسی کو سبق پڑھا دیں کوئی قرآن کا تو اس کے نتیجے میں میرے یہ اور یہ کام سمر جائیں۔ یعنی انہیں اللہ کے دین کی خدمت سے زیادہ فکر اپنے مسائل کے حل کی ہوتی، وہ دین کی خدمت کے لیے نہیں نکلتے، اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں۔ کام وہی ہے، ترتیب فرق ہے۔
جزا بھی فرق ہوگی. اللہ کے لیے خالص ہو جانا، نحن لہو مخلصون، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان صحیح دین پر نہیں آتا، کیونکہ دین انسان کے اندر کے سفر کا نام ہے، اس کی کیفیات اور اس کی سوچیں اور اس کا طریقہ کار، کس راستے پر کس کے لیے ہے یہ سب کچھ. تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم نے حق ادا کر دیا، تم دعا کرتے رہو، کثرت سے اس کے لیے دعا مانگتے رہو. دعا کیسے کی جائے؟ دعا میں جو بہترین الفاظ ہیں وہ ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا، اس نے احسان کرنے والے کو دعا دی. دعا کیا دی؟ اس کا بدلہ تمہیں میں تو نہیں دے سکتا. مزید اپنی زندگی میں جو بھی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی حاصل کرنا. تو استخارے میں دراصل ہم انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن جہاں تک خیر حاصل کرنے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا محتاج ہے. اپنی ہر ضرورت میں اسے اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتے تھے، اس وقت وہ بھوکے پیاسے بھی تھے اور ایک پناہ کی تلاش میں بھی تھے. وہ دشمن کے خوف سے بھاگے تھے، لہٰذا انہیں امن بھی چاہیے تھا. تو ایسے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے، جو بھی بھلائی تو اس وقت مجھے عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تمام ضروریات پوری کر دی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. لہٰذا ہم سب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر کے محتاج ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومن کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے، یعنی مومن کی ہر حالت خیر والی ہے. اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی اچھا حال ہو یا تکلیف دہ حال ہو، دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ مثبت ہوتا ہے. نعمت ملنے پر وہ اکڑتا نہیں اور تکلیف آنے پر وہ بلبلاتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے اپنے وقت کو گزارتا ہے. بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع استخارہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور اس میں مومن کے لیے کیا فائدے ہیں. استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلائی مانگنا. اس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی چاہتا ہے. اور اس میں کہتا کیا ہے کہ اے اللہ اگر فلاں کام میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے، کیونکہ کامل قدرت صرف تجھی کو حاصل ہے، اور اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں تو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے یا استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ انسان محتاج ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رہنمائی کا محتاج ہے۔ انسان صرف کھانے پینے کا محتاج نہیں، اپنے فیصلوں میں بہترین رہنمائی کا بھی محتاج ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے کاموں میں فیصلے کرے، تاکہ وہ چیز جو صرف اس کی دنیا نہیں اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے، اس چیز کو اختیار کرے تاکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوش قسمتی کا ذریعہ بنے۔ اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، کسی بھی کام کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ فیصلے تو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اب میرے حق میں تو بہتر فیصلہ فرما اور مجھے صحیح رہنمائی فرما، تو یہ بندے کے لیے انتہائی اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، بعض اوقات انسان کے اوپر اس کے نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ طریقہ غلطی کیوں نہ ہو، اور اس طرح وہ اپنے انجام کے اعتبار سے خطرناک غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان صبر سے کام لیتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور کسی بھی اہم کام میں فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے، تو اس کے اس تمام عمل میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود استخارے کی تعلیم دی ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ میں پڑھی جانے والی دعا کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات یعنی اہم معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ یعنی استخارے کے چونکہ فائدے بہت زیادہ ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت اہتمام فرمایا۔ جیسے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اسی طرح استخارہ کرنے میں بھی بہت سے فائدے پنہاں ہیں۔ اسی طرح اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ استخارہ انسان کو شرمندگی سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو استخارے کی مسنون دعا جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاقدره لی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو
اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ ہے اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ بعلمک، تیرے علم کی وجہ سے، کیونکہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ اور پھر واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، یعنی میں تو جاہل ہوں، لا علم ہوں، اپنے لیے خیر کو نہیں پہچان سکتا کہ میرے لیے خیر اور بھلائی کس رخ میں ہے، کس طریقے پر ہے، کس چیز میں ہے، لیکن تو جانتا ہے اپنے مکمل علم کی وجہ سے، اپنی بھرپور قدرت کی وجہ سے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو غیبوں کو بھی خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں میری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو سب کچھ جانتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی، کس اعتبار سے بہتری؟ فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میرے معاش میں، کام کاروبار میں، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام اچھا ہوگا، یا یہ کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر، ابھی بھی اور بعد میں بھی، یعنی آخرت میں بھی یہ چیز میرے حق میں بہتر ثابت ہوگی، فاقدرہ لی، تو اسے میرے مقدر کر دے، یعنی میرے لیے پھر آسان کر دے کہ میں اس کو کر جاؤں، یا وہ میری قسمت میں کر دے۔ اور اگر یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ اچھا یا نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بری ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ انسان کی نگاہ کوتاہ ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں خود صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے انسان دنیا کے معاملات میں انسانوں کے پاس بھی مشورہ کرنے کے لیے اسی لیے جاتا ہے اور ان سے مشورہ کرتا ہے جو علم میں اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا اس خاص چیز کے بارے میں زیادہ جانتے ہوتے ہیں جس موضوع پر وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کم علمی کا اور کم ہمتی کا یا طاقت کی کمی کا یا قدرت کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ہستی کے پاس جاتا ہے کہ جو ہر چیز کے مالک ہے کہ تو میرے حق میں خیر کر دے۔ تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنا ہے، کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان کسی خواب میں دیکھے یا کوئی غیبی آواز اس کو آئے یا کوئی مخصوص رنگ خواب میں دیکھے تو اس سے کوئی تعبیر نکالے اور پھر اس سے کہے کہ ہاں مجھے استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ہو گیا کہ یہ خیر ہے یا نہیں۔ نہیں، انسان جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اس کے بعد اس کو اگر اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 2 نفل نماز پڑھ کر دعا مانگ کر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لے اور جو کچھ میسر ہو اس کے مطابق عمل کر لے، اور اس کے بعد جو بھی ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ ہی سمجھے اور اس پر راضی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر کام میں استخارے کا حکم دیتے تھے، یعنی ہر کام سے مراد یہ کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب انسان ایک بار استخارہ کی دعا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اس کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جب انسان ایک فیصلہ کر لے اور کام شروع کر دے تو اس کے بعد پھر بار بار استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا اگر کسی بچی کے لیے ایک پروپوزل آیا، آپ نے استخارہ کیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، آپ نے ہاں کر دی اور بات آگے بڑھنے لگی اور بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ناپسند ہوئی اور پھر سے استخارہ شروع کر دیا تو یہ بات درست نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں یعنی استخارہ وغیرہ کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں فرض کاموں میں استخارے کا حکم نہیں ہے کہ جیسے آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے تو آپ استخارہ کریں کہ میں اپنا فرض ادا کروں یا نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح حرام کام اگر کوئی کر رہا ہے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس میں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے. حرام ہے، مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسے اب چھوڑنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ شراب چھوڑوں یا نہیں. جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس کو استخارے کے بغیر بھی چھوڑنا ہے کیونکہ اسی میں خیر و بھلائی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی کے دینی یا دنیاوی امور میں جہاں انسان کو تردد ہوتا ہے یا اہم فیصلے ہوتے ہیں وہاں استخارہ کرنا چاہیے. مثلا شادی وغیرہ یا کوئی کاروبار کا ارادہ ہے یا کسی نئی جاب کا ارادہ ہے تو ایسے موقع پر انسان کو استخارہ کرنا چاہیے اور اپنے تردد کو دور کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وقت نہ ہو یعنی بہت جلد فیصلہ کرنا ہو، فوراً ڈیسیژن لینا ہو تو صرف دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھے جائیں اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے. اور پھر یہ کہ مسنون طریقے پر استخارہ کیا جائے، خود استخارہ کیا جائے. جو صاحب معاملہ ہو وہ اپنے لیے خود استخارہ کرے. کسی اور سے استخارہ کروانا تو دراصل استخبارہ ہے، یعنی اس سے خبر معلوم کرنا. تو کسی اور کے پاس تو ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے. نماز میں خشوع اور تضرع اختیار کرے. اور یہ نماز فرض نماز کے علاوہ ہوگی، یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد انسان کہے کہ یہ استخارے کی نماز ہے اور اسی میں ہی دعا پڑھ لی جائے. ہاں اشد ضرورت کے وقت الگ سے دعا پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اصل طریقہ یہی ہے کہ نفل کے ساتھ دعا پڑھی جائے. جب استخارہ کر لے انسان تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام جاری رکھے. پھر بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا استخارہ ایک بار کرنا کافی ہے یا ایک سے زائد بار بھی کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ بار بھی کرنا چاہے تو یہ نوافل ہے، نوافل کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. استخارے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک کام میں بہت سے لوگ شریک ہیں تو وہ سب کے سب استخارہ کریں گے، اور استخارہ کروانے کے لیے کسی کاہن یا نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی خاص دینی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس آؤ میں تمہارا استخارہ کر کے دیتا ہوں، بلکہ ہر ایک کو دعا سکھائی اور ہر ایک اپنے لیے خود استخارہ کرے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے باوجود جو ہم کام کرتے ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ حدیث یاد رکھے کہ مومن کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. ایک چیز بظاہر شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ باطن میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. تو چیزوں کو ان کے اصل انجام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، وقتی طور پر کیا ہوا کیا نہیں، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اس اعتبار سے نہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز دنیا میں ہمیں بہت فائدے کی نہ نظر آ رہی ہو لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی ہو. تو مومن تو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب کا ہر فیصلہ اس کے لیے خیر والا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے. اسی طرح زندگی کے اور معاملات میں جو خیر کی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے تو چند ایک مسنون دعائیں یہ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان یہ یقین رکھ کے دعا کرے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا انسان کثرت سے کرتا رہے. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے، میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما۔ پھر اسی طرح کھانے کے بعد مزید خیر کا سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا